نظم کی تعریف۔ اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں کسی ایک خیال کو تسلسل سے بیان کیا جائے اسے نظم کہتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی لڑی میں موتی پرونے کے ہیں۔ تنظیم، ترتیب، نظم و ضبط کے مفاہیم میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم پورے ادب کو نظم و نثر میں تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح پوری شاعری کو ہم غزل اور نظم میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ نظم کے محدود تر اور جدید تر معنی ہیں۔ ادب میں جب نظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی نثر کے مخالف مفہوم کے ہوتے ہیں، اور اس میں ان ساری اصناف کو شامل کر لیا جاتا ہے جو نثر میں نہیں ہیں، جیسے مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، غزل، رباعی، نظم وغیرہ۔ گویا لفظ نظم وسیع تر معنوں میں ساری شاعری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بطور اصطلاح اس لفظ کے معنی کسی خاص عنوان، ترتیب اور تسلسل کے ساتھ شاعری میں اظہار خیال کے ہیں۔ نظم میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے اور معنوی سطح پر اس میں ارتقاء بھی ضروری ہے۔ نظم میں تسلسل اور تاثر بھی ہونا چاہیے۔ نظم کے لیے نہ تو حیت کی قید ہے اور نہ موضوعات کی اور نہ اشعار کی۔ چنانچہ اردو شاعری میں مختلف حیتوں اور مختلف موضوعات پر نظمیں کہی گئی ہیں، جیسے مخمس، مسدس اور غزل کی حیت میں۔ نظم میں اشعار کی تعداد بھی مختلف رہی ہے۔ نظم کی 4 قسمیں مشہور ہیں: پابند نظم، مورا نظم، آزاد نظم اور نثری نظم۔ لیکن پابند نظم میں بحر اور قافیہ وغیرہ تک ترتیب اور پابندی ضروری ہے۔ غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے آزاد اور مکمل ہوتا ہے، جبکہ نظم میں ایک شعر دوسرے سے مربوط ہوتا ہے۔ غزل میں موضوعی اعتبار سے کثرت ہوتی ہے، لیکن نظم میں وحدت۔ نظم کے اشعار موضوع اور خیال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے پیوست ہوتے ہیں۔ یہ وہ صنف سخن ہے جو غزل کے مقابل ہر زمانے میں موجود رہی ہے، اور جس کی مثالیں ہمیں محمد قلی قطب شاہ سے لے کر عہد حاضر تک بکثرت ملتی ہیں۔ پابند نظم کے مشہور شعراء میں قلی قطب شاہ، نذیر اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، اقبال، حالی، چکبست، سرور جہاں آبادی، تلوک چند محروم، جانثار اختر الایمان وغیرہ مشہور ہیں۔ جدید نظم گو شعراء میں تصدق حسین خالد، میراجی، فیض احمد فیض، مجید امجد، مخدوم محی الدین، علی سردار جعفری، اختر الایمان، غازی سلیم، کمار پاشی، بلراج کومل، عزیز قیسی، وحید اختر، سلیمان اریب اور شاذ تمکنت قابل ذکر ہیں۔ نظم مورا اور آزاد نظم کے بعد جدید اردو شاعری میں نثری نظم کا بھی تجربہ ہوا ہے، جس میں کسی بحر کی پابندی نہیں ہوتی بلکہ صرف آہنگ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نثری نظم ابھی تجرباتی مراحل میں ہے۔